الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نصاب المنطق کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ اس میں ہم پہلے پڑھیں گے کہ جب اہل منطق کا مقصد معانی سے بحث کرنا ہے، اہل منطق معانی سے بحث کرتے ہیں تو منطق کی کتابوں کی شروع میں الفاظ اور دلالت وغیرہ کی بحث کو کیوں لاتے ہیں، اس کا جواب پڑھیں گے۔ پھر دلالت کی تعریف پڑھیں گے، دلالت کہتے کسے ہیں اور اس کے اقسام پڑھیں گے، اور وضاحت کی تعریف پڑھیں گے، وضاحت کے اقسام پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 5، دلالت اور وضاحت کا بیان۔ یوں تو اہل منطق کا اصل مقصد معانی کی بحث ہے، لیکن منطق کی کتابوں کی ابتدا میں الفاظ اور دلالت کی بحث ضرورت کے پیش نظر لائی جاتی ہے۔ الفاظ کی بحث اس لیے کہ معانی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، اور دلالت کی بحث اس لیے کہ الفاظ سے صحیح معنی اسی صورت میں سمجھ آ سکتے ہیں جبکہ الفاظ کے اپنے معنی پر دلالت کی نوعیت معلوم ہو۔ یعنی الفاظ کی بحث اس لیے لاتے ہیں کہ معنی کا سمجھنا اور سمجھانا، اگر ہمیں کسی کو کوئی معنی سمجھانا ہو یا ہمیں کوئی معنی سمجھنا ہو تو اس کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر الفاظ کے معنی سمجھ میں نہیں آ پاتا، اور اسی طرح بغیر الفاظ کے کوئی معنی سمجھانا بہت مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اہل منطق کا اصل مقصد تو معانی سے بحث کرنا ہے، لیکن معانی سے بحث کرنے کے لیے الفاظ کیونکہ ضروری ہوتا ہے، گویا کہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر یہ سمجھ لو کہ معنی کو ادا کرنا بہت دشوار ہے۔ اسی وجہ سے اہل منطق اپنی کتابوں کے شروع میں الفاظ کی بحث کو لاتے ہیں، اور دلالت کی بحث کو کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ الفاظ سے معنی کا جاننا اسی صورت میں صحیح ہو سکتا ہے، صحیح معنی جاننا، صحیح معنی کو اسی صورت میں ہم سمجھ سکتے ہیں جبکہ الفاظ کا اپنی معنی پر دلالت کی نوعیت کو ہم جان لیں۔ تو آئیے ہم دلالت کی تعریف پڑھتے ہیں۔ دلالت کسے کہتے ہیں اس کی تعریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دلالت کی تعریف۔ دلالت کا لغوی معنی الارشاد یعنی رہنمائی کرنا، راہ دکھانا ہے۔ اسی سے مرشد بنا ہے، کیونکہ مرشد مرید کو راہ دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے نیکی کے کام کی طرف، جس کی وجہ سے مرشد، پیر کو مرشد کہتے ہیں۔ اور اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے: کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، یعنی کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ اس چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، دلالت کہلاتا ہے۔ پہلی چیز کو دال یعنی دلالت کرنے والی، جبکہ دوسری چیز کو مدلول یعنی جس پر دلالت کی گئی کہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دلالت کی تعریف یہ ہے: کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ ہمیں اس چیز سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو، دوسری چیز کا جاننا لازم آئے۔ یعنی جب بھی ہم ایک چیز کو حاصل کریں، ایک چیز کو جانیں، تو اس کو جاننے کے ساتھ ساتھ دوسرا چیز بھی
لازم آئے، دوسری چیز کو جاننا بھی لازم آئے تو اسے دلالت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب آپ وضاحت میں پڑھیے مثال کے ساتھ انشاءاللہ اور واضح ہو جائے گا۔ وضاحت: جیسے دھوئیں اور آگ کا آپس میں اس طرح کا تعلق ہے کہ جب بھی ہمیں کہیں سے دھواں اٹھتا نظر آئے تو ہمیں آگ کا علم حاصل ہو جاتا ہے، لہٰذا دھواں دال ہے اور آگ مدلول۔ دال یعنی دلالت کرنے والا، مدلول یعنی جس پر دلالت کرے، کیونکہ جب بھی ہمیں کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے ہم اس دھوئیں سے آگ کا علم حاصل کر لیتے ہیں، یعنی دھوئیں کے علم سے آگ کا علم لازم آتا ہے، کیونکہ دھواں دلالت کر رہا ہے آگ پر، اس لیے دھواں دال ہے، اور آگ پر دلالت کیا جا رہا ہے، آگ پر دلالت کر رہا ہے، اسی لیے آگ مدلول ہے۔ اب آئیے وضاحت کی تعریف پڑھتے ہیں۔ وضاحت کی تعریف: وضاحت کا لغوی معنی رکھنا ہے، اور اصطلاح میں اس کی تعریف ہے تخصیص شیء بشیء متى اطلق الشیء الاول فہم منہ الشیء الثانی، یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل ہو جائے، وضاحت کہلاتا ہے۔ پہلی چیز کو موضوع اور دوسری چیز کو موضوع لہ کہا جاتا ہے۔ وضاحت: جیسے لفظ قلم کے جاننے سے خود قلم کا علم حاصل ہوتا ہے، اس مثال میں لفظ قلم موضوع اور خود قلم موضوع لہ ہے، نیز خاص کرنے والے کو واضح کہا جاتا ہے۔ یعنی لفظ قلم جو ہے، جس کے لیے لفظ قلم کو قلم کے لیے وضاحت کیا گیا ہے، یعنی جب بھی ہم قلم کا لفظ بولتے ہیں اس سے سمجھ میں آتا ہے وہ چیز جس کے ذریعے سے ہم لکھتے ہیں، ایک ایسا آلہ جس کے ذریعے سے لکھتے ہیں وہ سمجھ میں آتا ہے، اسے ہم قلم کہتے ہیں۔ لفظ قلم کو وضع کیا گیا ہے قلم کے لیے، تو لفظ قلم جس کو وضع کیا گیا ہے اس آلے پہ دلالت کرنے کے لیے جس سے لکھا جا رہا ہے وہ لفظ یہ موضوع کہلائے گا، اور جس پہ دلالت کرنے کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے یعنی وہ آلہ جس سے لکھا جاتا ہے اسے موضوع لہ کہیں گے۔ فائدہ: دلالت تو وضاحت کے بغیر پائی جا سکتی ہے، لیکن وضاحت دلالت کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ جیسے لفظ زید کی دلالت زید کی ذات پر، یہاں وضاحت بھی ہے اور دلالت بھی، لیکن دھوئیں کی دلالت آگ پر، یہاں صرف دلالت پائی جا رہی ہے، وضاحت نہیں۔ آپ اس مثال میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں دلالت وضاحت کے بغیر پائی جا سکتی ہے، اور لیکن وضاحت دلالت کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ اب لے لیں وضاحت کی مثال، جیسے آپ نے ابھی پڑھا کہ لفظ قلم اس کو وضع کیا گیا ہے ایک آلہ کے لیے جس کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے، تو لفظ قلم یہ ذات قلم پر، خود قلم پر دلالت بھی کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں قلم سے لفظ قلم سے ذات قلم کا علم حاصل ہو رہا ہے، لفظ قلم کے بولنے سے ذات قلم کا علم لازم آ رہا ہے، تو اس پہ دلالت کی تعریف صادق آ رہی ہے، اس لیے دلالت بھی ہوا۔ اس میں لفظ قلم یہ دال ہوگا اور ذات قلم وہ مدلول ہوگا۔ اسی طرح زید کی مثال لے لیں، لفظ زید کو وضع کیا گیا ہے ذات زید کے لیے، تو لفظ زید یہ ہوگا دال اور ذات زید مدلول ہوگا، اور لفظ زید کو کیونکہ ذات زید کے لیے وضع کیا گیا ہے اس لیے لفظ زید موضوع بھی ہوگا، اور وضع کیا گیا ہے ذات زید کے لیے اسی لیے ذات زید موضوع لہ ہوگا، کیونکہ یہاں پہ لفظ زید کو اس طرح خاص کر دیا گیا ہے ذات زید کے لیے
کہ جب بھی لفظ زید بولا جائے گا اس سے ذات زید سمجھی جائے گی، اور یہی وضع کی تعریف ہے۔ اور کیونکہ لفظ زید کے علم سے، لفظ زید بولنے سے ذات زید کا علم لازم آتا ہے، تو اس پہ دلالت کی تعریف صادق آ رہی ہے، اس لیے یہاں پہ دلالت بھی پائی جائے گی۔ لیکن ہم نے جو مثال پڑھا تھا، دھوئیں والی مثال پڑھا تھا، اس مثال میں دھواں یہ دال ہے اور آگ مدلول ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ دھواں دلالت کر رہا ہے آگ پر، یعنی دھوئیں کے علم سے ہمیں آگ کا علم حاصل ہو رہا ہے، لیکن دھواں کو کسی نے آگ کے ساتھ اس طرح خاص نہیں کیا ہے کہ جب بھی دھواں دیکھیں تو آگ کا علم حاصل ہو جائے۔ اسے کسی نے خاص نہیں کیا ہے، اس میں وضع نہیں ہے، بغیر وضع کے دھواں دلالت کر رہا ہے۔ اب سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اب آئیے دلالت کی کچھ اقسام پڑھ لیتے ہیں۔ دلالت کی اقسام، دلالت کی دو قسمیں ہیں، دلالت لفظیہ، دلالت غیر لفظیہ۔ نمبر 1 دلالت لفظیہ۔ دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو، یعنی دلالت کرنے والا لفظ ہو، جیسے لفظ کراچی کی دلالت شہر کراچی پر، لفظ زید کی دلالت ذات زید پر، لفظ قلم کی دلالت ذات قلم پر، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جہاں پہ دلالت کرنے والا لفظ ہو تو اسے دلالت لفظیہ کہیں گے۔ ان تمام مثالوں میں دلالت کرنے والا لفظ ہے، اس لیے ہم انہیں دلالت لفظیہ کہیں گے۔ نمبر 2 دلالت غیر لفظیہ۔ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہ ہو، جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر۔ یہاں پہ دھواں لفظ نہیں ہے، اس لیے اسے دلالت غیر لفظیہ کہیں گے۔ اسی طرح لال سگنل جب جلتا ہے نا، لال سگنل کی دلالت گاڑی کے رکنے پر، لال سگنل کیوں جلایا جاتا ہے؟ گاڑی کو روکنے کے لیے، تو اس کی لال سگنل کی دلالت گاڑی کے رکنے پر، یہ بھی دلالت غیر لفظیہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔